إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا۔ معزز سامعین، تمام قسم کی تعریف و توصیف و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اس سارے کائنات کا خالق، مالک، مدبر ہے، اور اسی طرح پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو جو اس ساری کائنات کے رحمت للعالمین۔ معزز سامعین، آج آپ کے سامنے جس موضوع کو لے کر کے میں کھڑا ہوا ہوں وہ ہے نماز فجر کی فضیلت۔ ایسے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نمازیں دی ہیں، یہ 5 وقت کی نمازیں، ہر نماز کی الگ الگ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی، اور ان 5 نماز کے بارے میں کل قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا، اور ہر مسلمان کو تو یہ چاہیے کہ وہ ان 5 نمازوں کی پابندی کرے گا۔ ان 5 نمازوں کو اس پر پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، اس کے بغیر نہ انسان اس دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں ان نمازوں کے تعلق سے، اگر کل قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال ہی ہونے والا ہے وہ نماز۔ انسان جب توحید کو اپناتا ہے، توحید کو اپنانے کے بعد جب اس کے قبر میں ان 3 سوالات کو توحید کے بارے میں جب سوال ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد سب سے پہلا اگر اس سے کوئی سوال کیا جاتا ہے وہ نماز کا ہے۔ تو نماز یہ زندگی میں ایک انسان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کامیاب ہونے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نماز کو پہنچانے کے لیے، اسی نماز کے طریقوں کو سکھلانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو میرے بھائیوں، ان 5 نمازوں کے اندر میں آج آپ کے سامنے نماز فجر، خاص کر کے آج ہمارا معاشرہ، آج ہمارا مسلم سوسائٹی جو آج سب سے زیادہ جس نماز کو چھوڑتی ہے، سب سے زیادہ جس نماز کے اندر کوتاہی کرتی ہے، جس نماز کی فکر نہیں کرتی، وہ نماز فجر۔ فجر کی نماز کا خیال تک آج ہمارے ذہنوں کے اندر سے ختم ہو چکا ہے۔ انسان یہ ہے کہ نماز کی فجر اس کی زندگی میں ہے یا نہیں، اس کو یہ نہیں معلوم۔ اور جب یہ فجر کی نماز اتنی بڑی فضیلتوں کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے، اتنی برکتیں اس کی ہیں، اس کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ آج کا مسلمان اس کو نہیں جانتا، اور اگر کوئی بات جانتے بھی ہیں تو اللہ رحم کرے، مجھے اور آپ کو اللہ نماز فجر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نماز فجر سے بہت غافل ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں، بہت ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی ہیں۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو،
تو اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کو تم نہیں گن سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہم پر نعمتیں ہیں۔ اس کی سب سے بہترین مثال ہماری صحت ہے۔ ہر انسان آپ دیکھیں کتنے لوگ آج ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، کئی لوگ بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا پیر نہیں، ہر انسان کئی نہ کئی مشکلات میں پریشان ہے۔ لیکن آج اللہ کا سب سے بہترین اگر شکر ادا کریں، آپ کو اللہ نے صحت عطا کی۔ اس کے بعد، اس صحت کے بعد اگر سب سے بہترین اگر کوئی نعمت ہے تو رات میں نیند ہے آپ کو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بہترین نیند عطا کی، رات میں سوتے ہیں تو فوراً نیند آ جاتی ہے، کتنی بہترین نعمت۔ کئی لوگ اس نیند کو پانے کے لیے ٹیبلٹس کا استعمال کر رہے ہیں، کھا کر کے گولیاں کھا کر کے سو رہے ہیں، نیند نہ آنے کی وجہ سے پریشان۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اگر آج تمہارے پاس کچھ بھی نعمتیں ہیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے۔ اور ایک جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم پر رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا۔ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، رات کو کیوں بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بنایا تاکہ انسان صبح سے شام تک جو کام کرتا ہے، جو تھکتا ہے، جو انسان صبح سے شام تک جو پریشانی کے عالم میں کتنے کاموں کرتا ہے، اس کے بعد رات اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو دی تاکہ جا کر کے آرام کرے، سکون و اطمینان کے ساتھ سوئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو رات دی۔ لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نیند کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب عطا کی، اس کے بعد جب انسان فجر میں اٹھتا ہے، صبح میں اٹھتا ہے، تو اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پر کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں۔ انہی ذمہ داری میں سے سب سے پہلی ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے، جس مقصد کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، وہ مقصد آج ہم بھول چکے ہیں۔ سب سے پہلا مقصد ہمارا اٹھنا، ہماری صبح کے لیے جاگنا، ہماری نیند کا کھلنا، سب سے بڑا مقصد، جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ میں نے جن اور انس کو پیدا کیا کس لیے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ تو اس میں جب رات کو آپ نیند مکمل کر لیں تو اس نیند کے بعد اٹھنے کے بعد سب سے بڑا فریضہ آپ کا یہ بنتا ہے کہ آپ سب سے پہلے نماز ادا کریں، اللہ کی عبادت کریں، اس اللہ کی عبادت سے اپنی زندگی کا آغاز کریں، اس اللہ کی عبادت کے بعد اپنی صبح کا آغاز کریں، اس اللہ کی عبادت کے بعد اپنے کام کا آغاز کریں۔ یہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے، ہم اس کو بھول چکے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ میرے بھائیوں، ان میں سے آج جو نماز فجر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اس کی کئی بڑی فضیلتیں، کئی خوشخبریاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، اسی کو آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلی جو فضیلت اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی رکھی ہے، آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک فضیلت نماز فجر کی۔ کئی جو 5 نمازیں ہمارے ہیں، ان میں سے صرف آپ فجر کی نماز کی فضیلتیں سنتے جائیں، آپ دنگ رہ جائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز فجر میں رکھا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی فضیلت، وہ بندہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی صبح میں اٹھ کر کے نماز فجر ادا کرتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی حفاظت کرتا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر کوئی آدمی فجر کی نماز کو پڑھ کر کے اپنا آغاز کرتا ہے فهو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں نہ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اپنا ذمہ داری کا ہاتھ ہٹا لے، تو اگر اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت کے دن پکڑے گا تو اوندے منہ جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حفاظت ہمارے لیے زندگی جینے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا تو ہمیں کون سی دنیا کی طاقت ہم پر آزمائے گی، کون سی دنیا کی طاقت ہمیں بگاڑے گی۔ یہ اللہ کا ذمہ اگر ہم حاصل کرنا چاہیں تو فجر کی نماز سے اپنا آغاز کرنا ہوگا۔ اور اس کے بعد نماز فجر کی جو دوسری فضیلت آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ یہ ہے
کہ آگ سے نجات، جہنم سے نجات اللہ تبارک تعالیٰ دے گا. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لن یلج النار احد صلی طلوع الشمس وقبل غروبها یعنی الفجر والعصر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی آگ سے بچنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو اگر اپنے آپ کو آگ سے جہنم سے بچانا چاہتا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو چاہیے کہ وہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کی نماز، سورج کے ڈوبنے سے پہلے کی نماز کو ادا کر لے. کون سی نماز؟ یعنی الفجر والعصر. اللہ کے نبی نے کہا فجر کی اور عصر کی نماز کی پابندی کر لے. فجر کی اور عصر کی نماز کی اگر کوئی پابندی کرتا ہے، نہیں یلج النار، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو جہنم کی آگ ہرگز چھو ہی نہیں سکتی، اس کو اللہ جہنم میں نہیں ڈال سکتا ایسا آدمی جو فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کرے گا. میرے بھائیوں، اور اسی طرح نماز فجر کی اور ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس فجر کی نماز کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جنت میں داخلے کی سند عطا کرے گا، سرٹیفکیٹ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ دے گا جنت میں داخلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صلی البردین دخل الجنہ، اگر کوئی آدمی 2 ٹھنڈے وقت کی نماز کو ادا کر لے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. کون سے 2 ٹھنڈے وقت کی نماز؟ ایک فجر کی اور عصر کی نماز. ان 2 ٹھنڈے وقت کی نماز کی ہمیں پابندی کرنا ہے. اور خاص کر کے اگر ہم دیکھیں تو آج ہمارے اندر سب سے زیادہ کوتاہی فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں، یہی 2 نمازیں، ان نمازوں کی. اب یہ جو ہم نماز سے فجر کی فضیلت سن رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف فجر کی نماز اور عصر کی نماز کی پابندی کرتے رہیں گے، ایسا نہیں ہے. 5 وقت کی نماز کو بھی آپ کی پابندی کرنا ہے، لیکن میں آج آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ فجر کی فضیلت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور اسی طرح نماز فجر کی اور ایک فضیلت یہ ہے کہ اس نماز میں فرشتے آتے ہیں. جب کوئی آدمی فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس میں فجر کی نماز میں ہمارے ساتھ فرشتے داخل ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا کہ تم فجر کی نماز کے اندر جو قرآن پڑھتے ہو، قرآن کی جو تلاوت فجر کے وقت ہوتی ہے، اس کے اندر کان مشہودہ، اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں. تو میرے بھائیوں، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہمارے ساتھ جب فرشتے داخل ہوں تو اس وقت ہمارے ساتھ رحمت اور جڑ جاتی ہے، اللہ کی رحمت اور مل جاتی ہے. تو اسی لیے ہم جب فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے ایسے فرشتے ہمارے ساتھ داخل ہوتے ہیں. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رات میں اور دن کے اندر، رات اور دن میں اللہ تبارک تعالیٰ کچھ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، کچھ ڈیوٹیاں، ان کی کچھ اللہ تبارک تعالیٰ ذمہ داریاں ہم کو دیا ہوتا ہے. تو اس وقت جب اللہ تبارک تعالیٰ کے جو صبح میں جو فرشتے آتے ہیں اور رات میں جب ذمہ داری ہوتی ہے تو اس وقت جو فرشتے آتے ہیں، جب وہ فرشتے اپنا کام کر کے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تو نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر کے آیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ میں دیکھ رہا تھا کہ صبح کے وقت تیرے بندے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، جا کر کے آپ کا نام اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اللہ کے سامنے آپ کا ذکر ہوتا ہے. جب وہ رات کی ڈیوٹی نکل کر کے جب وہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے کون تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر کے آئے؟ تو کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ فلاں بندے تیرے عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، شام کے وقت کی نمازیں وہ ادا کر رہے تھے، اس حالت میں میں نے ان کو چھوڑ کر کے آیا. تو میرے بھائیوں، اللہ کے سامنے آپ کا ذکر کیا جاتا ہے. اور اسی طرح نماز فجر کی اور ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو مکمل نور عطا کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ مسجدوں کے لیے مسجدوں کی طرف رات کے اندھیروں میں نکلتے ہیں، اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جو چلتے ہیں، بالنور التام یوم القیامہ، اللہ کے نبی نے کہا کہ کل قیامت کے دن انہیں مکمل نور عطا کیا جائے گا. جو رات میں چل کر کے فجر کی نماز کے لیے نکلتے ہیں انہیں اللہ تبارک تعالیٰ مکمل نور عطا کرے گا. اور اسی طرح اور ایک بڑی فضیلت اس کی یہ ہے کہ اس کے لیے جو دیکھیں کتنی بہترین فضیلت آنے والی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو فجر کی نماز کی پابندی کرتے ہیں ان کے لیے پوری رات
पूरी रात जागने का सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता करेगा। देखिए सिर्फ कितने 10 मिनट की नमाज, 15 मिनट की नमाज, पूरी रात का सवाब आपको दिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन सल्लल इशा फी जमाअतिन, कि जो आदमी ईशा की नमाज को जमात के साथ पढ़ता है, ईशा की नमाज जमात के साथ अदा करता है, फकअन्नमा क़ामा निस्फिल लैल, अल्लाह के नबी ने कहा कि उसको आधी रात के नमाज पढ़ने के बराबर सवाब दिया जाएगा। कितने 10 मिनट की नमाज आप अदा कर रहे हैं, पूरी आधी रात का सवाब अल्लाह तबारक व तआला। कौन जाग करके नमाज पढ़ रहा है? कोई भी इसकी आज मुसलमान रात भर जाग करके नमाज पढ़े, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं जाग रहे हैं कोई पढ़ करके, लेकिन कम से कम आप इशा की जमात के साथ नमाज अदा कर लें, अल्लाह तबारक तआला पूरी आधी रात जाग करके इबादत करने का सवाब अल्लाह आपको देगा। और इसी तरह वमन सल्ला सुबह फी जमाअतिन, अगर कोई आदमी सुबह की नमाज जमात के साथ पढ़ता है, फजर की नमाज जमात के साथ अदा करता है, फकअन्नमा सल्लल लैल कुल्लहा, अल्लाह के नबी कहते हैं कि उसको पूरी रात जाग करके नमाज पढ़ने का सवाब दिया जाएगा, पूरी रात जागने का सवाब। देखिए कितनी बड़ी फजीलत है इसकी। और इसी तरह इसकी एक और फजीलत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे आदमी को निफाक से पाक करता है। मुनाफिकों की लिस्ट से अल्लाह तबारक व तआला, जो फजर की नमाज पढ़ते हैं, मुनाफिकों की लिस्ट से अल्लाह तबारक व तआला उनको निकाल देता है। आप देखें सहाबा किराम का जो डर था ना, सहाबा किराम डरते थे कि कहीं मेरी मुनाफिकों की लिस्ट में नाम ना चले जाए, कहीं मैं नमाजें छोड़ने की वजह से, कहीं कुछ गुनाह करने की वजह से मैं मुनाफिक ना हो जाऊं, मैं इस्लाम से दूर ना हो जाऊं, ये डरते थे सहाबा किराम। एक सहाबी को जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकों की लिस्ट बताई, तो उस वक्त उमर बिन खत्ताब या शायद कोई और सहाबी जा करके अल्लाह उस सहाबी से पूछते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें मुनाफिकों की लिस्ट बताई, बताओ कहीं उसमें मेरा नाम तो नहीं है। कितने सहाबा किराम, उनका ईमान, उनकी कुर्बानियां आज हम वो सोच भी नहीं सकते। जहां पर अल्लाह तबारक तआला ने उनके लिए रायत नाजिल कर दी कि अल्लाह तबारक तआला उनसे राजी हो गया, ऐसे सहाबा इकराम अपने बारे में डरते थे कि कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया। तो मेरे भाइयों, ये नमाज फज्र की फजीलत है कि अल्लाह तबारक तआला आपको नफाक से दूर करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्ना अस्क़ला सलातिन अलल मुनाफिकीन सलातिल इशा व सलातिल फज्र। अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर मुनाफिकीन पर सबसे ज्यादा भारी नमाज अगर कोई गुजरती है तो इशा की नमाज और फजर की नमाज है। मुनाफिकों पर सबसे ज्यादा अगर बोझ लगता है तो फजर की नमाज और इशा की नमाज। तो हम ये सोच लें कि आज अगर हमसे फजर की नमाज छूट रही है तो हम कहीं मुनाफिकों की लिस्ट में तो नहीं है। आज हम अगर इशा की नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो मुनाफिकों की फहरिस्त में हम नहीं जा रहे, ये सोचने की जरूरत है। तो मेरे भाइयों, फजर की नमाज और इशा की नमाज की पाबंदी अगर हम कर लें, अल्लाह के नबी कहते हैं कि जो फजर और इशा की नमाज है, अगर लोगों को इसकी फजीलत मालूम हो जाए, अल्लाह के नबी ने नहीं बताया, लेकिन अगर इसकी फजीलत अल्लाह के नबी बता देते, अगर इसकी बरकत लोगों को मालूम हो जाए, तो लोगों का आलम यह होगा कि अपने घुटनों के बल लोग दौड़ते हुए मस्जिदों को आएंगे, अपने आप को घसीटते हुए मस्जिद को आएंगे। इतनी बड़ी इसकी फजीलत है। और इसी तरह नमाज फजर की हमने बहुत सारी फजीलतें हमने सुनी। इसके साथ साथ जो नमाज फजर से पहले 2 रकात सुन्नत है, इस 2 रकात की सुन्नत, जो 2 रकात आप नमाज पढ़ते हैं, 2 रकात सुन्नत जो आप पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इतनी बड़ी फजीलत बयान की कि अल्लाह के नबी ने कहा, रकातल फजरी खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। अल्लाह के नबी कहते हैं कि फजर की नमाज की जो 2 रकात सुन्नत है, इन 2 रकात की इतनी बड़ी फजीलत है कि दुनिया व मा फीहा, दुनिया और दुनिया के अंदर जितने भी चीजें, हर चीज से बढ़ करके फजर की सिर्फ 2 रकात सुन्नत है। व मा फीहा समझ रहे हैं आप? दुनिया और दुनिया की चीजें। इस दुनिया के अंदर चाहे मादनियात हो, जोग्राफियाई के एतबार से कितने भी चीजें हो, जानदार हो, परिंदे हो, चरिंदे हो, जंगलात हो,
ہر چیز سے اس دنیا کے اندر کتنے بھی چھوٹے چھوٹے ذرے سے لے کر کے بڑی سے بڑی چیز تک ہر چیز سے بڑھ کر کے اگر کوئی نماز فجر کی 2 رکعت سنت کو اللہ کے نبی نے اس کو قرار دیا. صرف فجر کی 2 رکعت کی سنت اتنی بڑی اہمیت ہے. 5 منٹ لگتا 2 رکعت پڑھنے کے لیے, 3 منٹ زیادہ سے زیادہ. کتنی بڑی فضیلت پوری دنیا سے پڑھ کر کے 2 رکعت سنت. اور اسی طرح جو لوگ نماز فجر اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے اندر محنت کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اپنا دیدار نصیب کرے گا. کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک تعالیٰ اپنی ساری نعمت, جنت جیسی نعمت اللہ تبارک تعالیٰ ان کو لٹا دے گا, اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ایک دن سارے جنتیوں کو جمع کرے گا, پوچھے گا کیا میں نے تمہاری کچھ کمی کی ہے, تم کو نعمتیں ملنے میں کچھ کمی ہو گئی ہے؟ تو اس وقت جو جنتی ہوں گے کہیں گے اے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بھی ہم کمی نہیں ہوئی, ہر چیز ہمیں مل گئی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا اور ایک نعمت باقی ہے, وہ ہے اللہ کا دیدار. جب اللہ تبارک تعالیٰ میں اپنا دیدار کرے گا تو اس وقت سارے کے سارے جنتی کہیں گے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں پوری دنیا کی جنت کی جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری کے سارے مت دے, اپنا دیدار نصیب کر. اب جب اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار وہ دیکھ لیں گے تو کہیں گے اپنی ساری کی ساری جنت کی نعمتیں وہ بھول جائیں گے, اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنے میں محنت کرنا ہے, اللہ کی عبادت کرنے میں آگے بڑھنا ہے. اور اسی طرح جو شخص نماز فجر کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی زندگی کو بہتر کرتا ہے, اس کی زندگی کے اندر وہ کامیاب ہوتا ہے. کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدمی جب رات میں سوتا ہے تو سونے کے بعد جب وہ جیسے ہی وہ نیند میں چلا جاتا ہے تو رات کے وقت شیطان اس کے سر کے پاس آ کر کے اس کے سر کے پاس 3 گانٹیاں ڈالتا ہے. سب سے پہلی 3 گانٹیاں جب ڈالتا ہے تو ایسے ہی جب آدمی فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے, اٹھنے کے بعد فوراً اس کے بعد وہ 3 گانٹیاں کیسے کھلتی ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے, اٹھنے کے بعد فوراً جب وہ سو کر اٹھنے کی دعا پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد 1 گانٹی کھل جاتی ہے, 1 گانٹی اس سے کھول دی جاتی ہے اور انسان کیا ہے اس وقت فریش محسوس کرتا ہے. پھر اس کے بعد جب وہ اٹھ کر کے اچھے سے وضو کرتا ہے, وضو کرنے کے بعد دوسری گھانٹی اس سے کھول دی جاتی ہے اور انسان فریش ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب اٹھ کر کے نماز فجر وہ ادا کر لیتا ہے تو نماز فجر ادا کرنے کے بعد اس سے 3 گھانٹیاں اس سے کھول دی جاتی ہیں. اس کے بعد انسان پورا دن کیا ہے فریش محسوس کرتا ہے, اپنے آپ کو تر و تازہ وہ محسوس کرتا ہے. آپ یہ آزما کر کے دیکھ لیں, یہ آزما کر کے دیکھ لیں. آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھنے کے بعد اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھ لیں اور اٹھنے کے بعد فوراً وضو اپنے آپ کو کیا ہے سو کر اٹھنے کی دعا پڑھ لیں اور اس کے بعد جا کر کے وضو کریں اور نماز فجر ادا کریں. اس کے بعد پورا دن آپ دیکھیں کہ آپ کتنا فریش محسوس اپنے آپ کو محسوس کریں گے. یہ آزما کر کے دیکھیں. اور اس کے بعد یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کرنے سے آدمی پورا دن کیا ہے اپنے آپ کو فریش محسوس کرے گا اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کی پوری زندگی, اللہ تبارک تعالیٰ پورا دن کیا ہے برکتوں سے اللہ تبارک تعالیٰ بھر دے گا. اور اس کے بعد اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے نماز فجر کی یہ ساری فضیلتیں ہم نے سن لی. اب اس کے بعد جو لوگ نماز فجر کی پابندی نہیں کرتے, اس کے اندر کوتاہیاں کرتے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے کچھ عذابات رکھے ہیں, ہم اس کو بھی سن لیں تاکہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو. میرے بھائیوں, سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ نماز فجر سے غافل ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھانے کے لیے آئے, لوگ ہی نہیں ہیں مسجد میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے کہ میں کسی کو اقامت دینے کے لیے کہہ دوں اور کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دوں اور جا کر کے ان سارے لوگ جو اپنے گھروں کے اندر سوئے ہوئے ہیں ان کے گھروں کو جلا دوں. اتنا غصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا. تو میرے بھائیوں, یہ سب سے بڑی وعید ہمارے لیے ہے کہ آج ہم نماز فجر اگر ہم چھوڑ کر کے سو رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ہم پر ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہم پر ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح جو لوگ نماز فجر سے غافل ہے, کوتاہی کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا جو صبح کے وقت سویا کرتا تھا, ہمیشہ سوتا تھا, فجر کی نماز نہیں پڑھتا تھا. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض نماز کو چھوڑ کر کے وہ سوتا تھا.
تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کہا ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص فجر کی نماز کو چھوڑ کر کے سوتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے، اس کے کان میں، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں دیکھیے کہ آج اگر ہم فجر کی نماز پڑھ کر کے تھوڑے سے پیشاب کے چھینٹے ہمارے کپڑوں پر گر گئے تو ہم برداشت نہیں کرتے، ہم دھوتے ہیں، ایک داغ برداشت نہیں کرتے، ہمارے کان کے اندر شیطان پیشاب کر رہا ہے، کان کے اندر آ کر کے پیشاب کر رہا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک وعید سنائی، اللہ کے نبی نے کہا کہ جو شخص فجر کی نماز چھوڑ کر کے سوتے ہیں، قیامت کے دن اپنے آپ کو اللہ کی طرف سے ملنے والے سخت سزا کی طرف وہ کیا ہے، اپنے آپ کو منسوخ کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو شخص فجر کی نماز چھوڑ کر کے سوتے ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرشتے کو دیکھا کہ وہ فرشتہ ایک آدمی کے سر کو کچل رہا ہے، ایک بڑا سا پتھر اس کے ہاتھ میں ہے، اس کو لے کر کے اس کا سر کو مارتا ہے اور وہ پتھر جا کر کے دوسری جگہ گرتا ہے، پھر جب سے اٹھا کر کے جب تک وہ لاتا ہے پھر اس کا سر صحیح کیا جاتا ہے، پھر وہ پتھر اٹھا کر کے پھر اس کے سر کو مارتا ہے، بار بار ایسے ہی کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کیا ماجرا ہے، کس وجہ سے اس آدمی کو مارا جا رہا ہے؟ تو اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں کہتے ہیں انہ الرجل الذی یاخذ القرآن فیرفضہ وینام عن الصلاۃ المکتوبہ، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس شخص کو اس وجہ سے مارا جا رہا ہے کہ جب اس نے قرآن کی تعلیمات کو حاصل کیا، قرآن کو یاد کیا اور اس پر عمل نہیں کرتا تھا، اور قرآن کو یاد کر کے بھول جاتا ہے، ایسے آدمی کو ایسی سزا دی جا رہی ہے۔ فَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور جو آدمی فرض نماز کو چھوڑ کر کے سوتے ہیں ایسے آدمی پر یہ سزا ہے۔ تو میرے بھائیوں آج ہماری انگلی پر تھوڑا سا ہم کو مار لگے، آج ہم کیا ہے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، تھوڑی سے تھوڑی کروش ہم برداشت نہیں کرتے، تھوڑی تھوڑی سی بیماری ہم برداشت نہیں کر سکتے، کل قیامت کے دن ہمارے سروں کو کچلا جائے گا، ہمارے سروں کو کچلا جائے گا، ایک بار نہیں، ایک بار انگلی کو مار لگے پھر مارو کتنی تکلیف، پھر اس کے بعد اور مارو کتنی تکلیف۔ میرے بھائیوں بار بار صرف ایک بار مار کر کے چھوڑ دیا نہیں جائے گا، بار بار اس کے سر کو کچلا جائے گا، درست کیا جائے گا، پھر مارا جائے گا، درست کیا جائے گا، پھر مارا جائے گا۔ دیکھیے کتنی بڑی تکلیف برداشت کریں گے۔ میرے بھائیوں ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے جتنی بھی فجر کی نماز کی فضیلتیں ہم نے سنی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو نماز فجر کے ساتھ ساتھ باقی 4 نمازوں کی پابندی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں فجر کی نماز اور عصر کی نماز کو خصوصاً پابندی کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نمازوں کے تعلق سے جو بھی ہمارے دلوں کے اندر کوتاہیاں، ہمارے جسموں کے اندر کوتاہیاں بھری ہوئی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دور کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے کل قیامت کے دن اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں آج ایک بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج اگر مسلمانوں کو سب سے زیادہ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج ہمارا مسلمان کامیاب نہیں ہے، آج ہم مسلمان پیچھے ہیں، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پیچھے ہے، ہم یہ سوچتے ہیں، بار بار تقریروں میں سنتے ہیں، خطبے کے اندر بولتے ہیں، بڑے بڑے لیکچرر اس کو سامنے آ کر کے بولتے ہیں کہ آج ہمارے مسلمان مالی اعتبار سے پیچھے، آج ہمارے مسلمان نہ علم کے اندر آگے ہیں، نہ کام کے اندر آگے ہیں، نہ مسلمان نہ دنیا کے اندر ہیں، نہ آخرت میں کامیاب ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان خاص کر کے نوجوانوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج کا مسلمان سب سے زیادہ رات میں کہاں پر نظر آتے ہیں، کہاں پر نظر آتے ہیں؟ چائے کی ٹپریوں پر، بیڑی سگریٹ پیتے ہوئے، لوگوں کو ستاتے ہوئے، گاڑیوں کو لے کر کے آوارہ گردی کرتے ہوئے آج ہمارے نوجوان نظر آتے ہیں۔ وہی آپ دیکھیں ایک غیر مسلموں کو آپ جا کر کے دیکھیں، آج غیر مسلم سب سے زیادہ چائے کی ٹپریوں تو آپ کو نظر نہیں آئیں گے، رات میں اپنے گھروں پر ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں چند لوگ ہوں، لیکن سب سے زیادہ میں بھی یہ مشاہدہ کیا ہوں کہ جا کر کے آپ پارکوں میں دیکھیں، سب سے زیادہ پارکوں کے اندر صبح سویرے اٹھ کر کے صبح کی تر و تازہ ہوا لینے والے، اپنے آپ کو ورزش کرنے والے، سب سے زیادہ پارکوں میں دکھنے والے غیر مسلم آپ کو نظر آئیں گے، مسلمان نظر نہیں آئے گا، مسلمان نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ آج کا مسلمان رات بھر آوارہ گردی کرتا ہے، رات بھر عیاشی کرتا ہے، صبح میں فجر کی نماز پڑھ کر کے سو رہا ہوتا ہے،
اور میرے بھائیوں غیر مسلم ہیں جو رات بھر میں اپنے آپ کی نیند تر و تازہ کر کے صبح سویرے اٹھ کر کے اپنے آپ کو جسم کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے کام کو مضبوط کرنے کے لیے وہ صبح سویرے مارکیٹوں میں نظر آتے ہیں، پارکوں میں نظر آتے ہیں، اچھے کاموں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں آج کے مسلمانوں کی حالت ہے تو میرے بھائیوں آج ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اپنے گھروں کی، ہم بڑے ہیں تو ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھیں کہ آج ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے، ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے، ہمارا بچہ رات میں کیا موبائل میں کیا استعمال کر رہا ہے، کتنی رات وہ جاگ رہا ہے، رات بھر وہ کیا کر رہا ہے۔ ان ساری چیزوں کا جائزہ لیجئے، اپنے بچوں کو فجر کی نماز میں جگائیے، اپنے بچوں کو فجر کی نماز کی پابندی بنائیے، اپنے بچوں کو یہ سکھائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی میں کامیابی رکھی ہے تو فجر کی نماز کے بعد میں کامیابی رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر اپنے کاروبار میں برکت چاہتے ہو، آج ہمارا رونا ہے کہ ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، میرے بھائیوں اگر کاروبار میں برکت ہے تو فجر کی نماز پڑھ کر کے دیکھو، اللہ کے نبی نے کہا کہ فجر کی نماز پڑھ کر کے جو اپنے کاروبار کی شروعات کرتا ہے اس کے کاروبار میں خود بخود اللہ تبارک تعالیٰ برکت رکھے گا، خود بخود اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر کامیاب کرے گا۔ تو میرے بھائیوں یہ بتانا مقصد یہ ہے کہ آج اگر مسلمان پیچھے ہیں تو فجر کی نماز کی پابندی نہ کرنے اور رات بھر عیاشی کرنے کی وجہ سے پیچھے ہیں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو، بولنے والے کو، سننے والوں کو، اللہ تبارک تعالیٰ خاص کر کے فجر کی نماز اور عشاء کی نماز، عصر کی نماز اور باقی تمام نمازوں کے اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو نماز کی پابندی کرنے اور اپنے آپ کو بدلنے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار بننے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ جو آنے والا عید میلاد النبی ہے اس کے اندر جو بھی بدعات ہونے والے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ آج ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا کہ قرآن کا مذاق اڑایا جائے گا، حدیث کا مذاق اڑایا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ کا مذاق اڑایا جائے گا۔ کیا ہے اللہ کا کون مذاق اڑاتا ہے؟ کیسے مذاق اللہ کا کون اڑا سکتا ہے؟ میرے بھائیوں اللہ کے نبی کا کون مذاق اڑا سکتا ہے؟ ہم تو اللہ کے نبی کے سب سے بڑے اطاعت کرنے والے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا مذاق یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر کے، اللہ تبارک تعالیٰ کی قرآن کی آیتیں سن کر کے یہ آپ پھر بھی ڈی جے میں ناچیں، اگر آپ پھر بھی ان آنے والی عید میلاد النبی کے اندر پھر بھی روڈوں کو جام کر کے لوگوں کو پریشان کریں، عید میلاد النبی کے موقع پر جھنڈے لگا کر کے لا الہ الا اللہ کو بدنام کریں گے تو میرے بھائیوں یہ سب سے زیادہ مذاق یہی ہے کہ آپ اللہ کے نبی کا یہاں پر مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہیں آپ کو یہ چیز نہیں ملتی، پھر بھی آپ ان چیزوں کو کر کے اللہ کے نبی کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو بدعات و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وعلى وجل وتم والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى الصلاة